هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. اب دیکھیں یہاں یہ صورت انسان کو کس طرح اپنا انجام یاد دلاتی ہے کہ تم اس بات کو تسلیم کرو یا نہ کرو کہ ہم جب مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی مٹی میں مل جائیں گی، کیا پھر ہم دوبارہ اٹھیں گے؟ پچھلی آیت میں ان کی بات کی گئی نا کہ وہ مشرکین مکہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم گل سڑ جائیں گے پھر ہم دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مانو یا نہ مانو، یہی بات حقیقت ہے، یہی تمہارا انجام ہے کہ قل ان سے فرما دیں یتوفاکم قبضے میں لے لے گا تم کو، فوت کر لے گا تم کو، ملک الموت موت کا فرشتہ، وکل بکم جو تمہارے سپرد کیا گیا ہے، جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے، وہ فرشتہ مقرر ہے، جب تمہارا وقت آئے گا، تمہاری زندگی ختم ہوگی، وہ تمہیں فوت کر لے گا، ثم پھر الی ربکم ترجعون رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، کیونکہ وہ اسی لیے نہیں مانتے تھے مر کر دوبارہ اٹھنے کو، کیونکہ ساری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اور جب انہیں کہا جاتا تھا کہ تم نے مرنا ہے اور پھر اپنے رب کے سامنے اس زندگی کا حساب دینا ہے، تو اس حساب سے ڈرنے کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ مرنا ہی نہیں، دوبارہ اٹھنا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہیں فوت بھی کرے گا وہ فرشتہ، اور پھر دوبارہ اللہ رب العالمین کھڑا بھی کریں گے، اور اپنے سامنے کھڑا کر کے ثم الی ربکم ترجعون رب کے سامنے لوٹائے جاؤ گے۔ پھر کیا ہوگا آگے انجام؟ پھر رب کے پاس جب جاؤ گے پھر کیا ہونا ہے؟ اگلی آیت میں وہ فرما دیا، پہلے چند آیتوں میں مجرموں کا تذکرہ کیا، پھر اگلی آیتوں میں نیک و کار انسانوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جب رب کے سامنے لوٹ کر تم جاؤ گے پھر کیسا انجام ہوگا تمہارا۔ پہلے مجرموں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ تَرَى کاش کہ آپ دیکھیں اِذِ الْمُجْرِمُونَ کہ جب مجرم لوگ ناکسو جھکائے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم اپنے سروں کو، عند ربہم اپنے رب کے پاس، سر جھکائے ہوئے ہوں گے شرم ساری کی وجہ سے، اور انہیں پتہ ہوگا کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، دنیا میں ہم کس طرح اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے رہے، اور آج اپنے رب کے پاس ہم پیش کیے جا رہے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ ربنا اس وقت کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، ابصرنا دیکھ لیا ہم نے، وسمعنا اور سن لیا ہم نے، فرجعنا پس لوٹا دے تو ہم کو، نعمل صالحا ہم عمل کریں گے اچھے، انا موقنون اب ہمیں یقین آ گیا ہے کہ جس وقت جہنم کے کنارے لا کر کھڑے کیے جائیں گے مجرم، اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کہیں گے اب سرنا، اللہ اپنی آنکھوں سے جہنم کے بھڑکنے کو دیکھ لیا۔ دنیا میں قرآن پڑھتے تھے، پڑھ کر سنانے والے بتاتے تھے کہ جہنم ہے، اس وقت یقین نہیں آتا تھا، اب سرنا آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا کانوں سے سن لیا، جہنم کے اندر جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے، فرجعنا اللہ اب ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، نعمل صالحا اب ساری زندگی نیکیاں کرتے رہیں گے، سر سجدے سے بھی نہیں اٹھائیں گے، انا موقنون اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ لیکن اس وقت آنکھوں سے دیکھ کر جس بندے کو یقین آئے گا تو اس یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یقین اب کرنا ہے کہ جہنم کو آنکھوں سے نہیں دیکھا ہم نے، بن دیکھے اللہ کی ذات پر بھی ایمان، اللہ کی جنت جہنم پر بھی ایمان، فرشتوں پر بھی ایمان، اور اس سے بچنے کے لیے ساری زندگی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ زندگی اسی لیے دی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیں اور جنت کے قابل بنا لیں، لیکن وہاں جب یقین کریں گے مجرم جہنم کو دیکھ کر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا اور اگر شئنا ہم چاہتے، لآتینا البتہ دے دیتے ہم، کل نفس ہر نفس کو، ہر انسان کو، ہداہا اس کی ہدایت۔ اگر اسی طرح جہنم دکھا کر ہی تم سے اپنی بات منوانی ہوتی تو ہر انسان سے منوا لیتے۔ اب کیا فائدہ جب رزلٹ تم نے دیکھ لیا؟ اب تم کہتے ہو ہمیں دنیا میں جانے دو اور ہم نعمل صالحا نیک عمل کریں گے، اب تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو بالکل اسی طرح ہے نا جس طرح امتحان سنٹر میں ایک طالب علم کہے پرچہ دیکھ کر کہ اب مجھے 1-2 گھنٹے دے دو تو میں تیاری کر لوں گا، تو پھر کوئی بھی اسے
ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ پورا سال تو نے محنت کی ہے، تیاری کی، اب پرچہ دکھا کر تمہیں پاس کرانا ہوتا تو سب کو کرا لیتے ہیں ہم پاس. تو اللہ رب العالمین بھی فرمائیں گے اسی طرح جہنم دکھا کر تم سے اپنی بات منوانی ہوتی تو ہم سب سے منوا لیتے. ہم نے تو سب چیزوں کو اوجھل رکھا تمہارا امتحان لینے کے لیے، اور جنہوں نے یقین کر لیا وہ نجات پا گئے. تمہیں یقین نہیں آیا تھا، اپنی منمانی اور مرضیوں میں کرتے رہے، تو اب تمہیں کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے لَآتَيْنَا، دے دیتے کل نفس، ہر نفس کو ہداہا، اس کی ہدایت. لیکن حق القول، سچ ہو گئی ہے بات، منی، میری طرف سے، لَأَمْلَأَنَّ، البتہ میں ضرور بھر ڈالوں گا، جہنم کو، من الجنت، جنوں سے، والناس، اور انسانوں سے، اجمعین، سب کے سب. اللہ رب العالمین ہمیں اس جہنم سے محفوظ فرمائیں. دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایسے جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھریں گے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ جن کے دل ہیں ان دلوں سے سمجھتے نہیں، توحید سمجھ نہیں آتی، اللہ رب العالمین کی ذات نہیں سمجھ آتی. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھتے نہیں. ساری مخلوقات دیکھتے ہیں لیکن اس مخلوق کو دیکھ کر خالق کی پہچان انہیں نہیں ہوتی. ان کے کان ہیں، کانوں سے سنتے نہیں، اللہ رب العالمین کو نہیں پہچان سکتے. تو ایسے جنوں اور انسانوں سے اللہ رب العالمین جہنم بھر دیں گے. آگے فرمایا فذوقوا، جہنم میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا تو اب مزہ چکھو، بما، بوجہ اس کے، نسیتم، جو تم بھول گئے تھے، لقاء، ملاقات کو، یومکم ھذا، اس دن کی. اللہ سے ملاقات ہونی تھی تمہاری، دنیا میں بھول گئے، اللہ کی ملاقات کو بھلا کر تم نے زندگی گزاری، تو اب تمہارا انجام یہی ہوگا کہ اب اس جہنم میں مزے چکھتے رہو. اس چیز کا انجام ہے کہ تم دنیا میں زندگی گزارتے تھے اللہ کی ملاقات کو بھول کر. اگر رب کی ملاقات کو یاد رکھتے تو آج تمہارا انجام یہ نہ ہوتا. لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم، اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے. وذوقوا، اور چکھو تم، عذاب الخلد، ہمیشگی کا عذاب، بما کنتم، بوجہ اس کے جو تھے تم، تعملون، عمل کرتے. دنیا میں جو عمل کرتے رہے نا، اب ان عملوں کا نتیجہ یہی ہے کہ یہ ہمیشہ کا عذاب چکھتے رہو. انما یؤمن بآیاتنا الذین، بے شک یؤمن، ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا، ہماری نشانیوں پر، الذین، وہ لوگ. اب یہاں سے ایمانداروں کے انجام کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ کی نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں، اذا ذکروا، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، بہا، ان آیتوں کے ساتھ، قرآن کی یہ آیتیں، یہ نشانیاں پڑھ کر جب انہیں سنائی جاتی ہیں، خروا، تو گر پڑتے ہیں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وسبحوا، اور وہ تسبیح کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے. جب بھی انہیں نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، اذان ہوتی ہے، سجدے کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں. کبھی بھی وہ جھکنے سے تکبر نہیں کرتے، اللہ کی آیتوں کے سامنے تکبر نہیں کرتے. تو یہ مومن بندے ہیں. ان کا انجام کیا ہوگا؟ ایک اور خوبی بیان کر کے آگے انجام بیان فرمایا، تتجافا، کہ دنیا میں ان کی صفت یہ ہے کہ تتجافا، الگ رہتے ہیں، جنوبہم، ان کے پہلو، ان کی کروٹیں، عن المضاجع، بستروں سے لگ کر وہ لمبی تان کے نہیں سوتے، بلکہ راتوں کے کچھ حصہ وہ اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، قیام کرتے ہیں، یدعون ربہم، پکارتے ہیں وہ اپنے رب کو، خوفاً، خوف سے، وطمعا، اور امید سے. اللہ کے عذابوں کا ڈر ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے کہ میرا رب میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. جنت لینے کی طمع ہوتی ہے، جہنم سے خوف ہوتا ہے اور اس کی پناہ مانگتے ہیں. راتوں کو اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. ایسے رب کے بندے اللہ کی آیتوں کو، راتوں کو تہجد میں، قیام اللیل میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. اور خوبی بیان فرمائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے رزق دیا ہے ان کو، ينفقون، اس سے خرچ بھی کرتے ہیں. تو ایسے اللہ کے بندوں کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا فلا تعلم، تو پس نہیں جانتا، نفس، کوئی بھی نفس، ما اخفی لہم، کہ کیا چھپا کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے،
قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، ان کی خوشی کے لیے، ان کے دل کے چین اور قرار کے لیے اللہ نے ان کے لیے کیا کیا انعامات جنت میں تیار کر کے رکھے ہیں۔ فلا تعلم نفس، کوئی نفس جانتا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دل میں ان نعمتوں کا خیال نہیں آیا، کسی دل نے ان نعمتوں کے بارے میں سوچا نہیں، کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں، کسی کے خیالات میں بھی نہیں آئیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کے لیے جو راتوں کو جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے یہ کھڑے ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں، تو فرمایا جزاءً، یہ بدلہ ہے بما کانوا یعملون، جو راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، تو یہ تہجد پڑھنے کا ثواب اور انعام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین میدان محشر میں آواز لگائیں گے، این الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ لوگ کہاں ہیں کہ دنیا میں جو اٹھتے تھے ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے تھے، میرے سامنے قیام کرتے تھے۔ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، فرمایا وہم قلیل، بہت تھوڑے ہوں گے، کیونکہ تہجد پڑھنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرمائیں کہ میرے بندو آؤ تم میرے عرش کے سائے میں بیٹھ جاؤ، یہ ساری کائنات کھڑی ہے، یہ کھڑی رہے گی۔ تم راتوں کو میرے سامنے کھڑے ہوتے تھے، جب یہ سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے نا، اس وقت تم قیام کیا کرتے تھے، تو تم وہ قیام کرتے تھے، آج کا قیام میں تمہیں نہیں کرنے دوں گا، آج یہ سارے کھڑے ہیں تم آ کر بیٹھ جاؤ۔ تو کس قدر پروٹوکول ہوگا، کس قدر سکون اور انعام ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں۔ آگے فرمایا افمن کان مؤمنا، کیا پس بھلا وہ بندہ مومنن جو مومن ہے، جو راتوں کو اٹھ کر تہجدیں پڑھتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، رب کو بلاتا ہے، کمن کانا فاسقا، وہ اس کی طرح ہو جائے گا جو فاسق ہے، فسق و فجور کرنے والا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا، دونوں کا انجام کیا ایک ہی جیسا ہوگا، لا یستوون، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا والے چاہے سمجھتے رہیں کہ جو فسق و فجور کرنے والا ہے اسے دنیا زیادہ ملی ہوئی ہے، دنیا کے رونقیں اور پیسہ، مال و دولت کی فراوانی اس کے پاس ہے، اور اللہ کی فرمان برداری کرنے والا، نمازیں پڑھنے والا، تہجد گزار، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، یہ غریب ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، پیروں میں جوتی نہیں، تو دنیا کی نظر سے تو وہ اونچا ہے، اللہ فرماتے ہیں، لیکن انجام جو نکلنے والا ہے قیامت کے دن ان دونوں کا کبھی ایک جیسا نہیں ہوگا۔ ایک وہ ہے جو فاسق، فسق و فجور کرنے والا مجرم، وہ اللہ کی جہنم کا ایندھن بن جائے گا، اور جو اللہ کے سامنے جھکنے والا، رب کی آیتوں کو ماننے والا، اس کا انجام یہ ہے کہ اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی ہی نہیں ہیں۔ اما الذین آمنوا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، فلہم جنات المأویٰ، بے شک ان کا ٹھکانہ جنات میں ہے، باغات میں ہے، نزلا، مہمانی کے طور پر، بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ نیک لوگوں کا انجام یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ اللہ نے جنت میں بنایا ہے، نیک لوگوں کا انجام اللہ نے جنت بنائی ہے، اور یہ مہمانی ہے۔ اور پھر وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور رہے وہ لوگ فسقوا جنہوں نے نافرمانی کی، فسق و فجور کرنے والے، دنیا والے برابر سمجھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، انجام یہ نکلنے والا ہے کہ نیک لوگوں کے لیے بطور مہمانی کے جنت بنائی، اور فسق و فجور کرنے والے فَمَأْوَاهُمْ، پس ان کا ٹھکانہ النار، آگ ہوگی۔ اور پھر آگ میں کیا ہوگا، کلما، جب بھی، ارادو، وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا، کہ نکل آئیں، منہا، اس جہنم سے، اعیدوا فیہا، دوبارہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، وقیلا، اور کہا جائے گا، لہم، ان کو، ذوقوا، چکھو تم، عذاب النار، آگ کا عذاب، الذی، وہ جو، بسبب اس کے جو تھے تم تکذبون، جھٹلایا کرتے تھے، اس آگ کا مذاق اڑاتے تھے، جھٹلاتے تھے اللہ کی ملاقات کو، کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، کھا پی لو۔ آج بھی اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ صرف دنیا ہی کمانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے دن رات کے، شب و روز کے معاملات میں آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں، آخرت کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں، اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ آخرت کی تکذیب کرنے والے ہیں، چاہے زبان سے کہیں کہ ہے آخرت، لیکن اس کی تیاری ہی نہیں، زبان سے چاہے کہیں کہ اللہ سے ملاقات ہے، اس ملاقات کی کوئی تیاری ہی نہیں،
تو اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں اس بڑے عذاب سے پہلے نا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، البتہ ضرور ہم چکھائیں گے ان کو، من العذاب الادنیٰ، تھوڑا عذاب، کم عذاب، دون العذاب الاکبر، اس قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے، کہ دنیا کے اندر کبھی زلزلے، کبھی سیلاب، کبھی عذاب دنیا میں ہم مسلط کریں گے، کبھی قحط سالیاں، کبھی ظالم حکمران، یہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دیں گے، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور واپس